السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کلاس سیشن نمبر 2 کے اندر خوش آمدید۔ تعوذ اور تسمیہ کا بیان۔ تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہتے ہیں۔ آداب تلاوت میں سے نمبر 1، ابتدائی تلاوت، ابتدائی صورت۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت کی ابتدا کرنے لگے ہیں اور کرنے بھی کسی صورت سے لگے ہیں تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھنا ضروری ہے۔ قرآن پاک کو جب بھی آپ پڑھیں گے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی آپ قرآن پاک کی تلاوت شروع کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس میں یہ ہے ابتدائی تلاوت، ابتدائی صورت، کہ یہاں تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھنا ضروری ہے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ یہاں تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھنا ضروری ہے۔ نمبر 2، ابتدائی صورت، درمیانی تلاوت۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور درمیان میں نئی صورت آ گئی ہے، یہاں پہ آپ نے صرف بسم اللہ پڑھنا ہے، جیسے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ یعنی آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، نئی صورت شروع ہو گئی تو یہاں پہ بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ نمبر 3 پہ ابتدائی تلاوت، درمیانی صورت۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت شروع کرنے لگے ہیں لیکن کسی صورت کے درمیان سے، تو یہاں پہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو پڑھنا ہے کیونکہ یہ حکم ہے، لیکن بسم اللہ میں اختیار ہے۔ اختیار کیا ہے کہ جہاں پہ ایسے الفاظ شروع میں آ رہے ہوں جس میں جہنم کا تذکرہ ہے یا شیطان کا ذکر ہے، جیسے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اگر یہاں سے تلاوت کرنے لگے ہیں تو آپ صرف تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ لیکن اگر جہنم کا تذکرہ نہیں ہے، شیطان کا تذکرہ نہیں ہے، تو آپ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد ہے مراتب تلاوت قرآن پاک۔ قرآن پاک کو پڑھنے کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1، ترتیل۔ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ پڑھنا، جیسے ہماری کانفرنسز میں پڑھا جاتا ہے، قرات کے مقابلوں میں پڑھا جاتا ہے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ نمبر 2 پہ تدویر ہے۔ قرآن پاک کو ترتیل سے قدرے تیز پڑھنا، لیکن تجوید کے احکامات کا خیال رکھنا چاہیے، جیسے ہماری نمازوں کے اندر قرات کی جاتی ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اور نمبر 3 پہ حد۔ قرآن پاک کو قواعد تجوید کی رعایت رکھتے ہوئے تدویر سے تھوڑا سا تیز پڑھنا، جیسے ہماری نماز تراویح میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، اس طرح پڑھنے کو حدر کہتے ہیں، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر